बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आज इस वक्त 11:53 हो रहे हैं जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मुमकिन तौर पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे 1 बजे के आसपास, और आज जुलाई की 5 तारीख है। देखिए, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसके कोई 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब जो हैं लाहौर पुलिस में, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वाक़े से, रज़ा डार वाक़े से, गैर मुल्की ख़वातीन रेप वाक़े से, गैर मुल्की ख़वातीन अगवा रेप रज़ा डार से होने वाला फ्रॉड, इस वाक़े से मुताल्लिक़ है। अब डीआईजी ऑपरेशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इल्ज़ामात की ज़द में खुद हैं। पुलिस अपना मौक़िफ़ देगी, हम वो भी चलाएंगे जो वो बताएंगे। उससे पहले मैंने आपसे बार बार कहा, पुलिस अपना मौक़िफ़ दे, हम चलाएंगे। लेकिन पुलिस ने जो अब तक किया था कि मैडम सीएम ने कहा, मैडम सीएम के कहने के बाद 2 घंटे के अंदर बाज़ेयाब करा लिया। लड़कियों को तो बताया गया था कि 2 दिन से आपकी तलाश में है। जब 2 दिन से आपकी तलाश में है तो 2 घंटे के अंदर बाज़ेयाब करा लिया, गलत। मैडम सीएम ने कहा बाज़ेयाब करा लिया, गलत, क्योंकि बाज़ेयाब तो करा ही नहीं। वो तो सड़क से मिली थी, वो खुद भागी थी, जान छुड़ाई थी, तस्वीरें वगैरह सब आ गई। तो आप डीआईजी साहब क्या बताएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर तो नज़र रहेगी। लेकिन और आप देखिएगा ज़रूर, पूरी गुफ्तगू की देखिएगा। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट मज़ीद क्या है, मज़ीद बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि रज़ा डार का अंजाम क्या होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े घर का नौजवान है तो सब इस बारे में जानना चाहते हैं। अच्छा, सब एक बात कॉमनली कर रहे हैं कि कुछ नहीं होना, ये बहुत बड़े घर का है, इसका कुछ नहीं होगा। वो अलीज़ई व्लॉग्स, अलीज़ई ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है कि जब एक गरीब के साथ सीसीडी सलूक करती है ना, तो उसके नेफे में पिस्टल चलता है। तो उन्होंने कहा नेफे में पिस्टल उसका चलता है जिसकी शलवार की जेब खाली होती है। अब यहाँ रज़ा डार साहब हैं तो ये जेंडर क्राइम सेल को मामला गया है, सीसीडी को तो गया ही नहीं। सीसीडी को जा सकता है, मामला सीसीडी को जा सकता है। जहाँ बंदा निशानदही के लिए, वक़ुआ के लिए, वहाँ पर मालूमात के लिए लेकर जा रहे थे, के साथियों ने फायरिंग की, बंदा पार लग गया। किसी को गोली लगी, उसके साथियों ने फायरिंग की, उसी को गोली लगी, बंदा पार हो गया और उसके साथी भी भाग गए। ये होता है ना। यहाँ सीसीडी इन्वॉल्व्ड अभी तक है नहीं। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि सीसीडी को दो, तो सीसीडी को दे भी दो, तो जो रज़ा डार है, जो रज़ा डार की फैमिली है, जो रज़ा डार की रिश्तेदारी है, उसके बाद सीसीडी वो करेगी जो किया जाता है। यहाँ तो कानून अपना रास्ता लेगा, कानूनी तकाजे पूरे होंगे, इंसाफ होगा वाली बातें हो रही हैं। ठीक है, अब सीसीडी के अलावा कुछ महकमे हैं ना जो आ जाने चाहिए थे इस मामले में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रज़ा डार कुछ कह रहे हैं 21 साल का है। अच्छा, उसकी तस्वीर लाओ ना यार, जैसे हर एक की तस्वीर ले आते हो, उसकी तस्वीर लाओ, सहाफ़ी निकालें, पुलिस वाले खुद देते हैं, कभी ब्लर करके देते हैं, कभी ब्लर किए बगैर देते हैं। तो उसकी तस्वीर लाओ, बताओ कि, क्योंकि लोग गलत तस्वीर चला रहे हैं, लोग अली डार के भाई हसनैन डार की तस्वीर चला रहे हैं, तो दो उसकी तस्वीर, बताओ कि ये है रज़ा डार, ये, तो उसकी तस्वीर लाओ एक, और पुलिस वाले ला के दे यार। मतलब कौन सी, कोई बड़ा तीर नहीं मारते सहाफ़ी, लॉकअप में जाके पुलिस वाले इंटरव्यू करवाते हैं, लॉकअप के अंदर से पुलिस वाले तस्वीर देते हैं, पुलिस देती है, दे पुलिस तस्वीर। अब फिर उसके बाद देखिए मजीद कौन कौन इन्वॉल्व होना चाहिए था। रज़ा डार के पास 20-21 साल का कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ 25 साल का बता रहे हैं। ये 21-22 साल का नौजवान रख लीजिए, तो इसके पास करोड़ों कहाँ से आए? अगर इसके बाप के थे तो ये कहाँ से करोड़ों, 45 करोड़ की बात हो रही है, कहाँ से इन्वेस्ट कर रहा था ये, करोड़ों कैसे इन्वेस्ट कर रहा था? फिर ये जो रज़ा डार है, इसने मान लीजिए कि ये करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो मनी ट्रेल कहाँ है? फिर उसके बाद ये पैसे मुल्क से बाहर कैसे गए, कैसे इन्वेस्ट किए? अच्छा, डिजिटल वॉलेट में, तो डिजिटल वॉलेट में कौन सा बैंक, कौन सा कार्ड, कौन सी चीज़ इस्तेमाल हुई, सबूत कहाँ है? इसके पास इतने पैसे हैं तो कितना टैक्स, ये सब चीज़ें कहाँ हैं? तो एफबीआर कहाँ है? एनसीसीआईए कहाँ है? फिर उसके बाद
ہمارا دفتر خارجہ اور اس کی تحقیقات وغیرہ کہاں ہیں کہ اس نے ویزا لگوانے میں بھی مدد کی ہے. پھر دیگر محکمے ہیں, کسٹم انوالو ہوتا ہے, ایف آئی اے انوالو ہوتا ہے. وہ محکمے کیا کر رہے ہیں اب تک؟ دیکھیے ہمارے یہاں ایک سنگر راحت فتح علی خان کے بارے میں کئی بار خبر آئی, علی ظفر عاطف اسلم کے بارے میں خبر آئی, انہوں نے بہت بڑا کانسرٹ کیا, ایف بی آر نے نوٹس بھیج دیا کہ اس پہ پیسے بنتے ہیں ٹیکس کے, تم نے کیش لیا ہے, دو, کہاں ہے, کیا ہے. کسی نے بہت بڑی تقریب کی تو کیٹرنگ, ہم نے خود خبریں کی ہیں, کیٹرنگ والے کا بل نکال کر لے آتے ہیں کہ اتنا کیٹرنگ کا بل تھا, اتنا ڈیکوریشن کا بل تھا, اس پہ ٹیکس بنتا ہے 2. تو یہ جو کروڑوں کی بات ہو رہی ہے, ذرا بتائیں تو صحیح. نہ ثاقب چدھڑ کے معاملے میں ہمیں پتہ چلا, نون لیگ کا ہے, کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے میں نے کروڑوں دے دیے مومنا کو, مومنا کی بہن کو گاڑی کے, تو اس سے پوچھو تو صحیح کہ یہ جو کروڑوں ہیں اس کا منی ٹریل, اس کا ٹیکس, ساری چیزیں بتاؤ, تو وہ پتہ تو چلے. تو یہ جو رضا ڈار ہے اس کے پیسوں میں سی سی ڈی کو چھوڑ دیں, چلیں چھوڑ دیا جی, قانون کے مطابق کریں گے آپ جو کریں گے. یہ جو باقی محکمے ہیں یہ کہاں ہیں؟ قانون کہاں ہے اس حکمران خاندان کے لیے؟ قانون کہاں ہے؟ قانون صرف صحافی کچھ بولیں گے تو بینک اکاؤنٹ منجمد کر دو, ایسے کر دو, ویسے کر دو, یہ ہوگا؟ قانون کہاں ہے؟ اب وہ جو بڑی تعریفیں ہونی چاہیے میڈم سی ایم قانون, تو قانون کہاں ہے ان کے معاملے میں؟ پھر اس کے بعد دیکھیے جیو پر کل شہزاد اقبال صاحب موجود نہیں تھے, مبشر ہاشمی صاحب ان کی جگہ پروگرام کر رہے تھے. اب اس نوجوان نے یہ پوری خبریں دیں, جیو پہ چلی اور جیو کی انٹرنیشنل بیم پہ چلی, کہ فیملی ذرائع نے جیو کو کیا بتایا ہے کہ رضا ڈار کے خلاف ہو رہا ہے, میڈیا چلا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ رضا ڈار کو ہم نے گرفتار کروایا, چاہتے تو یوں کرتے, اثر و رسوخ استعمال کرتے, چاہتے تو یہ کر لیتے. یہ کتنی بڑی ہمت ہے, جرت ہے, کتنی بڑی ڈھٹائی ہے کہ ہم چاہتے تو یہ کر لیتے. یعنی تم کیڑے مکوڑے ہمارا, ہم اشرف المخلوقات, ہم انسان, تم کیڑے مکوڑے ہمارا کیا کر لیتے, یہ بتایا جا رہا ہے. یہ پتہ ہے کون سا مائنڈ سیٹ ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ آپ کو نون لیگ میں بار بار نظر آئے گا, بار بار نظر آئے گا. ایک بار انہوں نے, مریم نواز شریف نے جب ان کی پیشیدگی کہا تھا ہم حکمران خاندان, وہاں نظر آئے گا. شمائلہ رانا نے پیٹرول کی قیمت بڑھنے پہ کہا تھا ہاں اتنا بڑھایا ہے, اتنا بڑھاتے تو آپ کیا کر لیتے. یعنی تم لوگ دو یہ قیمت, تم لوگ مرو, ہم اتنا بڑھاتے تو کیا کر لیتے, شکر کرو ہم نے اتنا بڑھایا ہے. پھر آپ کو یہ مائنڈ سیٹ نظر آئے گا, وہ جو ہاں ہیں اساس سے آمدنی سے زیادہ. میاں نواز شریف نے کہا تھا جب پناما کیس چلا اور تمام چیزیں ہوئیں, تو میاں نواز شریف نے کہا ہاں ہیں اساس سے آمدنی سے زیادہ, تم کو اس سے کیا. وہی بات, تم کیڑے مکوڑے, تم سوال کرو گے, تم کو اس سے کیا. اور ابھی پنجاب اسمبلی میں ہاں خریدا ہے بھائی, 11 کروڑ کا جہاز خریدا ہے, ہاں خریدا ہے بھائی. یہ جو ہم اکاؤنٹیبلٹی سے ماورا, ہم احتساب سے مبرہ, ہم کسی جواب دہی سے پاک, یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ آپ کو اس جیو کے اسکرین شاٹ میں نظر آ رہا ہے نا, کہ گرفتار کروا دیا, چاہتے تو اثر و رسوخ استعمال کرتے, تم احسان مند رہو ہمارے کہ ہم نے یہ کر دیا, ورنہ تم کیا کر لیتے. اور واقعی کوئی کیا کر لیتا کوئی اگر یہ نہ کرتے تو. اب انہوں نے وہ بنائے نا قانون پنجاب میں کہ مریم نواز شریف نے اپنی تشہیر پہ سی ایم صاحبہ نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے کوئی پوچھ ہی نہیں سکے گا, اور عدالت بھی سوال نہیں کر سکے گی. قانون کر لو, کیا کر لو گے, قانون بنایا ہے بھائی, کس کا پیسہ ہے. مریم نواز شریف نے بطور سی ایم اپنی تشہیر پہ کیا نواز شریف کا پیسہ لگائے, لگاؤ, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ شہباز شریف کا پیسہ لگائیں, حسن حسین کا پیسہ اپنے بھائیوں کا لگائیں, ہمیں کیا پرابلم ہے. لیکن آپ قوم کا پیسہ لگائیں اور قوم سوال نہیں کر سکے گی, یہ ہے مائنڈ سیٹ, یہ ہے وہ رعونت, تکبر, غرور, کہ نہیں کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ میں نے کیا کیا ہے, میں سوالات سے مبرہ. تو دیکھیے آپ جیو کو استعمال کر لیں گے, آپ نجم سیٹھی صاحب سے کہلوا دیں گے ہاں اس پہ اس نے ریپ تو نہیں کیا, یہ تو پتہ چل رہے ہیں, اور یوں, اور فراڈ بھی کیا ثابت ہونا ہے, وہ چلی گئی ہیں وہ شخصی ضمانت اور یہ اور وہ اور فلانا, اور شناخت پریڈ میں کیا ثابت ہونا, اور یوں نکل آئے گا 6 مہینے لگ جائیں گے, 2-4 دن کا کیس ہے, زیادہ سے زیادہ 6 مہینے لگ جائیں گے. یہ کچھ نہیں ہونا اس میں.
یہ جو طریقہ ہے آپ صحافیوں کو استعمال کرنے کا، جی مریم نواز شریف صاحبہ نے زبردست تو کیسا زبردستی تھا، وہ تو فلٹر ہاؤس والی تصویر نے، گاڑیوں سے بھاگ جانے نے، ایکسیڈنٹ نے، وہ سینٹا فے گاڑی میں رضا ڈار جس طرح سے بھگا رہا تھا، ان تمام چیزوں نے قلعی کھول دیا. پولیس کیا اس کے اوپر لیپا پوتی کرے گی ابھی پتہ چلے گا. لیکن دیکھیے کچھ ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہہ رہا ہوں اس میں کیا ثابت ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں یہ جو ہے نا ابھی نکلے گا یہ کہ رضا ڈار وکٹم تھا، یہ نکلنا ہے. تو وہ جو خواتین بتا رہی ہیں کہ 2 دن جس گھر میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، مار کٹائی ہوئی، ریپ ہوا، جسم پہ کانچ کے ٹکڑوں سے نشان مارے گئے، اور تمہارا یہ کاٹ دیں گے، تمہارا وہ کاٹ دیں گے، کاٹ کے بیچ دیں گے. جہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، وہاں رضا ڈار گھر میں گھوم رہا تھا. قانون پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ جو 365 375 لگی ہوئی ہیں اس میں ایف آئی آر میں، قانون یہ کہتا ہے کوئی شخص جو انوالوڈ ہے نا، وہ انوالوڈ شخص خود یعنی اس ایکٹ آف ریپ میں شامل نہیں ہوا، لیکن انوالوڈ ہے اس حد تک کہ وہاں پر ہو رہا ہے، وہ اس میں کردار ادا کر رہا ہے. سیم ایک تو نان بیلیبل ہے، اس کے علاوہ سیم کا سیم اس پر جو ہے وہ چارج لگے گا. اس میں سزائے موت ہوتی ہے، عمر قید ہوتی ہے، سیم سزا ملے گی. یہ قانونی طور پر تعزیرات پاکستان میں موجود ہے. پھر میں ایک اور چیز کو ڈھونڈ رہا ہوں اس پورے معاملے میں، جہاں مجھے صحافی نظر آ گئے، میڈم سی ایم، جہاں مجھے چاپلوس قسم کے ترجمان ٹیلی ویژن پہ نظر آ گئے. وہی جھوٹ جو پولیس کی جانب سے بولا گیا کہ ہم نے بازیاب کرایا، وہی آپ کو نظر آئے گا ان چاپلوس ترجمانوں کی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ترجمانوں کی گفتگو میں. لیکن میں تو ایک اور چیز ڈھونڈ رہا ہوں، یہ جو بات بات پہ موم بتی مافیا آتا ہے، اور کئی جگہوں پر ٹھیک بھی کرتے ہیں وہ کہ جی اس مدرسے میں قاری نے یہ کر دیا، اس آدمی نے یہ کر دیا، اس بچی کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کے ساتھ یہ ہو گیا، یہ درندہ ہے، یہ درندگی ہے، یہ ہے. یہ جو موم بتی مافیا آ جاتا ہے، یہ جو میرا جسم میری مرضی والی باقی عورتیں اور باقی پورا ان کا گینگ آ جاتا ہے، یہ لوگ کچھ جگہوں پہ ٹھیک بھی ہوں گے. اس پورے معاملے میں جہاں انٹرنیشنل کالک منہ پہ ملی ہے اس خاندان کے ایک فرزند نے، کہاں ہے موم بتی مافیا؟ کہاں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نہ نکالو ریلی، نہ نکالو جلوس. کوئی تم میں سے آئے، اور جن کو بعض کو پی ٹی وی پہ عہدے بھی ملے، کچھ اور دیگر چیزیں ملی، آئے اور آ کے کہے نا کہ ہاں بھائی کیسے کیا جا سکتا ہے، جواب دو. اور کوئی ایک ٹویٹ، کوئی ایک پوسٹ موم بتی مافیا کی، کوئی ایک سوال اسحاق ڈار سے، رضا ڈار سے، مریم نواز سے، پنجاب پولیس سے، یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی ایک سوال نہیں، کچھ نہیں. تو یہ بہت عجیب و غریب کام کیا گیا ہے، حیران کن ہے، افسوسناک ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں ہوا ہے. اسی لیے لوگوں کو یہ اندازہ ہے کہ جو نجم سیٹھی کہہ رہے ہیں کہ رضا ڈار کا انجام کیا ہوگا وہ درست ہے. جو شریف خاندان کہہ رہے کہ ہم نے گرفتار کروا دیا، چاہتے تو اپنا اثر و رسوخ رضا ڈار کے معاملے میں وہ ہوگا. وگرنہ آپ ایک چیز دیکھیے، سابق وزیر اعظم کے گھر چھاپا پڑتا ہے، صحافی آپ کو بتاتے ہیں کڑائیں کر کے دروازہ کھل گیا. کیسے کھل گیا؟ کڑائیں کر کے دروازہ کھل گیا. ایسا ہوا، لات ماری، ڈائری نکلی، ڈائری میں یہ تھا، میں نے یہ دیکھ لیا، میں بتا رہا ہوں. ایک چیز سامنے نہیں آئی، میں بتا رہا ہوں یوں ہو گیا، فلانا ہو گیا، جی میں گیا، جی میں نے گرفتار کیا، جی میرے ساتھ گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھے، جی ہماری جی صوفیزم پہ اور ان چیزوں پہ گفتگو ہوئی. اب کہاں غائب ہے وہ سارا طریقہ کار؟ ایک تصویر جاری کرنا، چیزیں بتانا، صحافیوں کو بتانا کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. اب ذرا بتائیے نا. اب تو تعریفیں ایک خاتون کی ہو رہی ہیں، ایک خاندان کی ہو رہی ہیں، اس کے شریف النفس ہونے کی قسمیں مخالف سیاستدانوں سے کھلوائی جا رہی ہیں کہ پائن پھنس گئے، پائن مدد کرو، تسی آ جاؤ، تہاڈا بھی بچہ ہو سکتا ہے کل. یہ کام کیے جا رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.